प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नौजवानों के हवाले से। हम हमेशा से देख रहे हैं कोई ना कोई हम रोज़गार की तलाश में रहते हैं। इवन डिग्रीज हासिल करके भी हमें होता है कि हम अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, कोई स्टार्टअप रन कर सकें और किस तरह से हम ज़्यादा पैसे कमा सकें। इस दौड़ में हम बहुत ज़्यादा ऐसे जो स्कैम्स हैं, फ्रॉड्स हैं, उनमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और दूसरों को देख कर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड को अपनाते जा रहे हैं। लेकिन इसका असल तरीक़ाकार क्या है, कैसे हम इस रेस में आगे जा सकते हैं, कैसे हम अपना ब्रांड बनाकर उसको बेहतरीन तरीके से रन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अवॉइड करना चाहिए और नौजवानों को किस एज में अपना बिजनेस जो है एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं नौकरियां मिलें, अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, तो जितना हो सके अपॉर्चुनिटी आप खुद क्रिएट करें, अपनी रोज़गार जो है खुद बनाएं, बल्कि दूसरों के लिए वो ऑप्शन जो है, दूसरों के लिए जो है वो आप उनको बरसरे रोज़गार जो है कर सकें। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां फरियाद साहब, जो कि CEO हैं मल्टाई वुड फर्नीचर्स के। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी फाइन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और हम आपको देखते रहते हैं, वैसे आप डिफरेंट गैदरिंग्स में काफ़ी सोशल हैं आप, और इस तरह से बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको सोशली कनेक्ट होने का मौका मिलता है दूसरों से। और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए आपने जो एक प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है जहाँ से वो डिफरेंट कोर्सेज या फिर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ जो है वो सीखने का उनको मौका मिलता है, पहले तो थोड़ा सा ब्रीफली उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इकरा कि आपने जो है वो मुझे ख्यालात का मौका दिया। असल चीज़ ये है कि हमारे जो नौजवान हैं इनके पास जो है ना वो मैं देखता हूँ कि गोल्स नहीं हैं। ये एजुकेशन की तरफ कंटिन्यूसली फोकस कर रहे होते हैं और उस दौरान हम अगर बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं तो उन्हें नहीं पता, आप क्या करना चाहते हैं उन्हें नहीं पता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अदारे हैं ये भी हमारे बच्चों को जो है ना वो जॉबियन बना रहे हैं, जॉब के लिए जो है ना मेंटली तौर पे प्रीपेयर कर रहे होते हैं। जबकि हम समझते हैं कि बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनके माइंडसेट को जो है ना वो इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि बच्चे जब भी वो किसी चीज़ को करने का सोचें तो वो जॉब के लिए ना सोचें बल्कि बिज़नेस का सोचें। और बिज़नेस के लिए जब हम उनको इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो ट्रेनिंग देंगे तो फिर जो है वो बिज़नेसमैन बनेंगे, और जब बच्चे बिज़नेसमैन बनेंगे तो वो हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर होंगे और वो फिर हमारे नौजवानों को मज़ीद जो है वो रोज़गार देने के असबाब पैदा करने का सबब बनेंगे। और वो हमारी मुल्क की मईशत को जब बेहतर करेंगे तो उसमें उनका किरदार ये होगा कि वो हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो IT की एक्सपोर्ट्स हैं, चाहे वो हमारी किसी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी नौजवानों के पास जो है ना वो बेशुमार मौके मौजूद हैं कि जो अपनी फील्ड में कमांड हासिल करेगा, जो इंडस्ट्री लगाएगा, जो ई-कॉमर्स स्टोर बनाएगा, जो शॉपिफाई पे स्टोर बनाएगा, और अगर वो फेसबुक पे इवन आके बना लेता है। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूँ जिन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपने पेजेस बनाए और आज जो है माशाल्लाह मिलियंस कमा रहे हैं। तो उसके पस मंज़र में ये है कि उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है और एजुकेशन के साथ साथ जो है उनको जो है ई-कॉमर्स की स्किल्स की ज़रूरत है। अगर बहुत चीज़ें जो हैं वो हमारे नौजवानों के पास आ जाएं तो इंशाल्लाह हम जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है अपना रोज़गार भी चला सकते हैं, लोगों को रोज़गार के मौके भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वो हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए भी काम कर सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने। मैं भी बहुत सारे ऐसे नौजवानों को जानती हूँ जो अली बाबा से या डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके जो चीज़ें वहाँ पे इतने महंगे दामों में मौजूद हैं वो यहाँ से जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, शाह आलम मार्केट, इन सब चीज़ों से विज़िट करके वो कम दामों में वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को हम बार बार रो नहीं रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, वसाइल नहीं है, डिग्री ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बस उनका है कोई ना कोई मिल गई, जैसे आपने कुछ अच्छी गाइडेंस दे दी, किसी और ने बता दिया, या हम अगर यहाँ पे बैठकर कुछ बता रहे हैं वहाँ से उन्होंने पिक किया और उस पर जितने पैसे हैं उन्होंने लगा दिए। क्योंकि अच्छा फ़ोन खरीदने के लिए भी तो हम पैसे जमा करते हैं ना, तो आप वही पैसे जो है अपने बिजनेस में लगाकर क्यों नहीं सीख लेते? तो आपको लगता है कि वालिदैन को प्रायोरिटीज़ चेंज करने की ज़रूरत है बच्चों की? बिल्कुल ऐसे, वालिदैन को जो है वो मोटिवेट करने की ज़रूरत है बच्चों को, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सोटिवेट करने की ज़रूरत है कि ज़बरदस्ती बच्चों को जो है वो स्किल्स दी जाएँ कि अच्छी बात है कि हम जो है ना वो MSc कर रहे हैं, हम जो है ना वो मास्टर कर रहे हैं, हम PhD कर रहे हैं, बट उसके बाद हम जॉब की तलाश में शुरू हो जाते हैं। तो क्या ही बेहतर है कि उसके साथ ही हम स्किल सीखना शुरू कर दें। और उससे भी अच्छी बात ये है कि हम जो है वो सेलिंग जो है उसको सीखना शुरू कर दें, हम सर्चिंग को जो है ना वो सीखना शुरू कर दें।
اگر ہم یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہی نوجوان، وہی بچہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ 1.5 لاکھ کی نوکری اس کو بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ میرٹ پہ جا کے ملتی ہے، اور اگر اس کے پاس سکلز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2-4 ملینز جو ہے نا وہ ایزیلی ارن کر سکتا ہے کہ وہ اپنی سروسز جو ہے انٹرنیشنلی آن لائن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اور وہاں سے جو ہے وہ ڈالر کی صورت میں کمانا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں صرف ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ڈائریکشن دینی ہے کہ یہ ای کامرس کی ویلیو ہے، اس میں اگر ہم پلے کریں گے تو ہم جو ہے وہ اپنی نہ صرف فیملی کے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے جو ہے نا وہ بہترین جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ای کامرس۔ موجودہ دور کے لیٹسٹ ٹول جو ہیں اگر ہم ان کو اپناتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ میں ڈیفرنٹ فنکشن ارینج کرتا ہوں یا میں ڈیفرنٹ مواقع کے اوپر دوستوں کو گیدرنگز کرتا ہوں، تو اس کا بھی اصل ایم جو ہے نا، اور میرا گول یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی ہم نیٹ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ نوجوانوں کی اٹریکشن کروائیں۔ اگر وہاں پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پہ ٹرینر بیٹھے ہیں، وہاں پہ کوچز بیٹھے ہیں جو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو اس میں ایم یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نیٹ ورکنگ ہو اور یہاں سے لوگ نالج لیں اور ان کو ایک ہوپ بھی ملے۔ اور ہوپ یہی ہم دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل باقی ہے، بڑی اپرچونٹیز ہیں، صرف پلے کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا لرن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسی پروڈکٹ ہنٹ کرنی چاہیے کہ جن کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، یا پھر جو نئے ٹولز یا جو نئے فنکشنز آ رہے ہیں ان کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ نے بھی کیا، اس پہ ہم نے پہلے بھی کافی بات کی تھی۔ آپ نے کہا تھا اس کی چیئرز کی جو سیل ہے وہ کافی اچھی گئی تھی۔ اب ان اے آئی چیئرز کے بارے میں بات کریں، ابھی کیا رسپانس آ رہا ہے اس کا، اور آپ کو وہ کیسے آئیڈیا آیا کہ مجھے اس پر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے ہر چیز میں اے آئی کا یوز جو ہے وہ ہر طرح سے کرتی جا رہی ہے؟ اس میں یہ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا، ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر کریٹیوٹی کی طرف جائیں گے، اگر ہم جو ہے وہ لیٹسٹ چیزوں کو جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائیں گے، تو ایک تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بہت اچھی جنریٹ ہوگی، اس میں آپ جو ہے نا وہ اچھا پیسہ ارن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی کریٹیوٹی جو ہے اس کی ڈیمانڈ ملک کے اندر، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ملٹی ووڈ فرنیچر نے جب یہ اے آئی چیئر لانچ کی، اور اس کے بعد ایک اور ہم نے ابھی یہ انیشیٹو لیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر چینج آ رہا ہے کہ لانگ ٹائم بیٹھنے پہ جو ہے وہ بیک بون پہ پریشر آتا ہے، جس سے دیکھ سکتے ہیں، میں نے ابھی بھی کوشچن رکھا ہوا جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے، جو صحت کے مسائل ہیں نا بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہاں، اب اس کے اندر جب ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ لانگ ٹائم بیٹھنے پہ بیک بون پہ پریشر آتا ہے، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیک بون پیشنٹ بننا شروع ہو گئے ہیں اور بیک پین شروع ہو گئی ہے، تو اس کا پھر سلوشن جو ہے نا جب ہم نے سوچا تو ہم نے جو ہے وہ ہائٹ ایڈجسٹیبل ڈیسک جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا دیے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر 2 گھنٹے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ اس وقت میں ٹائرڈ ہوں یا مجھے پریشر زیادہ آ رہا ہے، تو جسٹ آپ ایک الیکٹرک پش بٹن دبائیں گے اور آپ جو ہے نا اس کی ہائٹ اوپر چلی جائے گی، اور آپ اس پہ کھڑے ہو کے کام کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کھڑے ہو کے کام کریں گے، اتنی دیر میں آپ جو ہے وہ بیٹر فیل کریں گے، پریشر کم ہو جائے گا اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ پش بٹن دبائیں گے اور وہ اپنی نارمل کنڈیشن میں جو ہے وہ ٹیبل آ جائے گا، اور پھر آپ بیٹھ کے جو ہے نا اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ادارے کا نام بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنل برانڈ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ انوویشن کی ضرورت ہے، کریٹیوٹی کی ضرورت ہے، پھر آپ کو رکنا نہیں ہے بلکہ آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے اور نئی اور لیٹسٹ چیزوں کو انٹروڈیوس کرواتے جانا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ بہترین اپنا جو ہے سسٹم چلا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے اگر آپ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھرپور فائدہ اٹھاتے جائیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی جو ہم بات کرتے ہیں سوشل گیدرنگز، جیسے کہ قوالی نائٹس ابھی ریسنٹلی آپ نے کروائی ہے، بھرپور جو ایک گیدرنگ رکھتے ہیں، اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے، ہم نے یہ ہمارا ایک سالانہ ڈنر تھا، اس کے ساتھ ہم نے ایک جو ہے نا وہ قوالی نائٹ کا اہتمام کیا۔ تو ملٹی ووڈ فرنیچر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم لوگ اپنے انڈیویجول کلائنٹس کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بزنس کو ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو الحمدللہ ملٹی ووڈ فرنیچر کو ہم نے انٹرنیشنل برانڈ بنایا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر، یو اے ای کے اندر، سعودیہ کے اندر اور چائنا کے اندر جو ہے، کینیڈا کے اندر الحمدللہ ملٹی ووڈ فرنیچر بیٹھا ہے۔ تو اس کے پس منظر میں یہ ہے
کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری نیٹ ورکنگ بھی سٹرونگ ہونی چاہیے، ہماری بانڈنگ بھی سٹرونگ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی جو ہے نا اپرچونٹی اسپیشلی اپنے نوجوانوں کو اور ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم جو ہے یہ ہمارے ٹرینر اور کوچ ہیں ان کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں. اسی طرح بزنس کمیونٹی کے جو تائکون ہیں وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں. تو وہاں پہ وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سب کچھ پاسبل ہے اور بڑی گراؤنڈ خالی ہے جس کے اوپر ہم پلے کر سکتے ہیں. اور ہم پھر ہوپ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ ملک کے اندر جو ہے نا حالات خراب ہیں یا یہاں پہ جو ہے نا ماحول سازگار نہیں ہیں. تو ایک سائڈ کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ضرور ہیں، پر دوسری سائڈ کے اوپر چونکہ بہت بڑی گراؤنڈ جو ہے نا وہ باقی ہے. اگر میں بات کروں آن لائن دنیا کی، تو ہم نے جب گلف کے اندر جو ہے وہ کمپنی سٹارٹ کی تو وہاں پہ ہمیں آلموسٹ کچھ 4 سال ہو گئے ہیں، تو بہت ٹف کمپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے. ہمارا کمپٹیشن ہے وہاں پہ امیزون پہ، نون پہ، ڈوبیزل پہ، آئیکیا سے، کیونکہ ان کی بڑی وہ ایس سی او کی جو ورکنگ ہے وہ بہت ہیوی ہے، ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے مارکیٹ میں وہ ان کی ایک اپنی گراؤنڈز موجود ہیں. تو ہم نے جب ان کے ساتھ کمپٹیشن کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ گلف کے اندر کام کرنا ڈیفیکلٹ ہے. اگینسٹ اگر پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ آفٹر 3-4 منتھ جو ہے ہمارے 100+ کی ورڈز جو ہیں گوگل کی دنیا میں فرسٹ پیج پہ رینک ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ کمپٹیشن نہیں تھا. تو میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ ابھی اپنا ای کامرس سٹور بنائیں، شاپیفائی پہ سٹور بنائیں اور کوئی بھی پروڈکٹ لے کے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دیں، اس کے ایس سی او کو شروع کر دیں، اس کی جو ہے وہ گرافکس شروع کر دیں اور اس کے اوپر اپنا کنٹینٹ لگانا شروع کر دیں. تو ویری سون جو ہے وہ پاکستان کا آپ ایک اچھا برانڈ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی برانڈ کو آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی لے جا سکتے ہیں. بالکل اس طرح سے ہے. اور یہ جو میں بات کرتا چلوں کہ نیٹ ورکنگ کی، تو نیٹ ورکنگ ہماری یوتھ کے لیے بڑی ضروری ہے اور ہماری یوتھ کو چونکہ موٹیویشن چاہیے، تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ گیدرنگ، صرف ایم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نوجوان بھی آئیں، آ کے وہاں سے پازیٹیو لرن کریں. ہوپ پہ بات ہو رہی ہے، وہاں سے بزنس اپرچونٹی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ آئیڈیاز کی بات ہو رہی ہے. اور وہیں پہ ایک بات میں اور بتاتا چلوں، چونکہ بزنس کمیونٹی کے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس پروڈکٹ موجود ہوتی ہیں، اور ہم یہ کنیکٹیوٹی جب کروا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ شالمی کے تاجر بھی بیٹھے ہیں، اعظم مارکیٹ کے بھی بیٹھے ہیں، برانتھ روڈ کے بھی بیٹھے ہیں، ہال روڈ کے بھی بیٹھے ہیں. اور آئی ریممبر کہ بے شمار ہمارے نوجوان ایسے ہیں جن کو ہم نے ہال روڈ پہ کنیکٹ کروایا کہ وہ موبائل ایسیسریز اور پارٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آن لائن سیل کرنا شروع ہو گئے. جتنا ہو سکے آپ اپنا بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ینگسٹر کو خیال آ جائے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کو قوم کی خدمت ہم بھی کر سکتے ہیں. بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہے جو سب کو سر انجام دینا پڑے گا، بس تھوڑی ہمت کرنے کی ضرورت ہے اور سستی سے نکلنے کی ضرورت ہے. بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں آنے کے لیے اور سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.